بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات الصحابہ، صحابہ کرام کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ عنوان: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا کھلانا۔ حضرت سلمان بن رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں حج کیا۔ ان کے ساتھ بصرہ کے علماء کی ایک جماعت بھی تھی، جن میں مختصراً حارث ضبی بھی تھے۔ ان لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم، جب تک ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایسے ممتاز اور پسندیدہ صحابی سے نہ ملیں جو ہمیں حدیثیں سنائے، اس وقت تک ہم لوگ بصرہ واپس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ ہم لوگوں سے پوچھتے رہے تو ہمیں بتایا گیا کہ ممتاز صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے نصیبی حصے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم ان کے پاس گئے تو ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی مقدار میں سامان لے کر لوگ جا رہے ہیں۔ 300 اونٹنیوں کا قافلہ ہے، جن میں 100 اونٹنی تو سواری کے لیے اور 200 اونٹنی پر سامان لدا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا، یہ سامان کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نے حیران ہو کر کہا، کیا یہ سامان ہے؟ سارا کا سارا سامان انہی کا ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ متواضع انسان ہے، اور یہاں نقشہ اور ہی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ سارا سامان تو ان کا ہی ہے، لیکن اپنے پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے۔ یہ 100 اونٹنی تو ان کے سامان بھائیوں کے لیے ہے، ان کے مسلمان بھائیوں کے لیے ہے، جن کو یہ سواری کے لیے دیں گے، اور ان 200 اونٹنیوں کا سامان ان کے پاس مختلف شہروں سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے۔ یہ سن کر ہمیں بہت زیادہ تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا، تم تعجب نہ کرو، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار آدمی ہیں، اور وہ اپنے پاس آنے والے ہر مہمان کی مہمانی بھی کرتے ہیں، اور جاتے وقت اسے زیادہ سے زیادہ سامان دیتے ہیں ہدیہ کے طور پر، اپنے ذمہ مستقل حق سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا، ہمیں بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا، وہ اس وقت مسجد حرم میں ہیں۔ چنانچہ ہم انہیں ڈھونڈتے گئے تو دیکھا کہ کعبہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی قد کے ہیں، آنکھوں میں نمی ہے، 2 چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، اور سر پر عمامہ باندھا ہوا ہے، اور ان پر قمیص نہیں ہے، اور اپنے دونوں جوتے بائیں طرف لٹکائے ہوئے ہیں۔ حیات الصحابہ، جلد دوم، صفحہ نمبر 226۔